الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ سورہ اعراف کے اندر ہم موجود ہیں اور یہاں پر ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بستی کا تذکرہ فرمایا کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آباد تھے، اور ان کا جو گزر بسر تھا وہ مچھلیوں کے اوپر، سمندر کی خوراک کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان بستی والوں کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، اور ان پر یہ ہوا کہ ہفتے کا روز ان کے لیے عبادت کا مقرر کر دیا گیا۔ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کا وقت، ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا مقرر تھا، جس دن وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اور باقی دنوں میں ان کے لیے کاروبار کی اجازت تھی۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش اس انداز سے ہوئی کہ ہفتے کے باقی دنوں کے اندر تو انہیں مچھلیاں نظر نہیں آتی، اور ہفتے کے روز جس دن منع تھا اس دن ان کو سمندر کی سطح پہ، پانی کی سطح پہ مچھلیاں نظر آتی۔ یعنی اللہ کی طرف سے واضح طور پر آزمائش تھی۔ جیسے کہ پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ احرام کی حالت میں ان کو شکار سے منع کر دیا گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ خیموں کے اندر جانور آ جاتے تھے اور وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو استقامت دی اور انہوں نے اس آزمائش کو سمجھا اور اس میں ثابت قدم رہے۔ یہود کا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا۔ یعنی انسان جب بالکل جسے کہتے ہیں نا اپنی عقل کھو دیتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے معاملات کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کرا کہ اس دریا کے ساتھ ایک راستہ بنایا اور بڑے بڑے حوض یا گڑھے بنا لیے۔ وہ کیا کرتے کہ ہفتے کے روز اس طریقے سے وہ جگہ بنا لیتے جس میں پانی آ جاتا اور اس کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی، اور اس راستے کو واپسی جانے والا راستہ بند کر دیتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ہفتے کے بعد جب اتوار کا روز تھا تو ہم نے مچھلیاں پکڑ لی۔ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کے دن مچھلی پکڑی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ۔ اب ان لوگوں کے اندر جو تھے وہ تین قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے یہ ہیلا اور بہانہ کیا اور اس انداز سے مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو منع کرا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تم ہیلا بہانہ کر رہے ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ تیسرے گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے شروع میں تو ان کو منع کیا، پھر وہ ان کے بعد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ان کو منع کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑتے تھے، ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو ان کو منع کیا کرتے تھے یہ ان سے کہتے کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ رب العزت ہلاک کر دے یا ان کو اپنے پاس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے۔ اب وہ ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ تم انہیں منع نہ کرو۔ تو انہوں نے بڑی پیاری، اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، انہوں نے کہا قولوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے پاس کوئی عذر تو ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جاتی تھی، اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تھا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تم ان کو منع کرنے والے کیوں نہیں تھے؟ تم نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے تھے؟ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کی پاس عذر پیش کر سکیں، لعلہم یتقون، اور شاید اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اور پھر ان لوگوں نے جب ہمارے ذکر کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِالْعَذَابِ، بہت سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اللہ کی طرف سے اتنا بدترین ان کے اوپر عذاب آیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا، اور صرف وہی گروہ بچا جو گروہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا، جو معاشرے میں برا بنتا تھا کہ تمہیں اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے تھے۔ جو لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ بھی ہلاک ہوئے، اور وہ لوگ جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، اللہ کی حدود پامال ہوتی تھی، وہ خاموش رہتے تھے، انہیں ایمانی غیرت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا، جس طرح آپ کے سامنے پہلے اللہ کی توفیق سے یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے جہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی وہاں پہ ہاتھ سے روکے، جہاں زبان سے روکنے کی استطاعت ہے وہاں زبان سے روکے، اور جو اپنے صرف دل میں کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے تو وہ ذالک ضعف الایمان، وہ کمزور ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہے چونکہ وہ ان کے ساتھ مگن ہو گئے، ان کے دل میں اس گناہ کی کراہیت نکل گئی، تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ترمذی کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ فرمایا کہ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کو روکنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہوں اور ان کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت کا عام عذاب آئے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر دو باتیں اس واقعے میں بہت اہم بیان کی گئیں کہ اللہ کی حدود سے مذاق نہ اڑایا جائے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسے پتہ ہے میں یہ حکم نہیں مان رہا، لیکن جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ مطلب اگر میں کوئی بہانہ کرنا چاہوں تو کیا میں اپنے رب سے چھپا سکتا ہوں؟ جیسے اب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں کہ جب سال مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو گفٹ دے دیتے ہیں کسی کو گھر میں، اور اس کے بعد جب سال وقت گزر جاتا ہے تو اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ جو ہیلا بہانہ اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ اللہ ہمارے دلوں سے واقف نہیں ہے، یہ بدترین صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری بات، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے، انسان اپنی حیثیت میں جہاں اس کو موقع ملے وہ انجام دیتا رہے تاکہ اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکے۔ معذرۃ الی ربکم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا اور ان سے یہ گواہی لی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا بلا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ میرے پاس تو اللہ کی توحید کا پیغام ہی نہیں آیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی فطرت میں اپنی توحید کو ودیعت کر دیا ہے۔ کوئی شخص جو خالص اپنے اس کے اوپر موجود ہے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر توحید موجود ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو اکیلا واحد ماننے والا ہوتا ہے۔ ہاں جب اس کو اس کے والدین اگر یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک خول چل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ نے عہد الست کے اندر ہی تمام روحوں سے جو ہے وہ عہد لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا بلا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ بدترین انسانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو حضرت انسان کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو، لیکن جب یہ انسان گر جاتا ہے، جب یہ انسان اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے دل ہوتے ہیں، ان سے جو کچھ سمجھنا چاہیے، جس حق کو قبول کرنا چاہیے، وہ دل وہ صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں جن سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو نظر آنا چاہیے، وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ اس کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کتنے ہی انسان اور جن ایسے ہیں کہ جن کے مقدر میں صرف جہنم ہے۔ کیوں؟ ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چوپائے ہیں بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ چوپایوں کو، جانوروں کو تو اللہ نے جس کام پر لگایا وہ اپنے اس کام پر موجود ہیں۔ یعنی اتنی سمجھ تو ان میں بھی ہوتی ہے کہ آگے آگے وہ جل جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ اپنی فطرت کے کاموں کے اوپر موجود رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ صرف جو اس کی فطرت اس سے تقاضا کرے کہ وہ کھائے پیے، اپنی ضروریات پوری کرے اور دنیا سے چلا جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اپنی خلقت کا مقصد سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ یہ مقصد ہی بھول جاتا ہے تو پھر اس کے کان، اس کی آنکھیں وہ دیکھتا ہے لیکن پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کیا اللہ رب العزت کا انداز ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ، وہ مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ گویا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ نہیں دیکھتے، وہ اندھے ہو گئے، وہ بصیرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ آپ کی رسالت اور نبوت کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کے معجزے اور کرامت کو نہیں دیکھتے۔ الذین یؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اس کے بعد سورہ انفال کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے جس کے اندر غزوہ بدر کے اوپر ایک بھرپور تبصرہ پیش کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ ایمان والے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔
غزوہ بدر کا معاملہ یہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ پہلا غزوہ تھا، یوم الفرقان، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم پہلے غزوہ احد پڑھ کے آئے جو کہ بعد میں رونما ہوا، یہاں غزوہ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے جو کہ پہلا غزوہ ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے ہیں، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکلیں، صعوبتیں، پریشانیاں اٹھاتے رہے، اور وہ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ مشرکین مکہ بار بار آپ پر قاتلانہ حملے ہوتے، تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، اور ان کے دل اسلام کے لیے نہیں کھلے۔ مدینے سے اللہ رب العزت نے مدینے والوں کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ نے ان کے دل کو ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب ہمارے پاس چلیے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم پورے عرب سے جو ہے وہ ٹکر لینے کو تیار ہیں، ان کی تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، اب ہمارے پاس آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سے اذن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اور اس حالت میں ہجرت کی ہے کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ ہوا ہوا تھا، اور وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے مشرکین مکہ گھیراؤ کر کے کھڑے تھے۔ اللہ نے باحفاظت ان کو نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے، اور جو مہاجرین بڑی مشکلات کے ساتھ مال و اسباب چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے انصار کو ان کا بھائی بھائی بنایا، ان کے ساتھ مواخات قائم کیے۔ انصار نے اپنے دل کھول دیے، انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائیوں کو حصہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ریاست بنانے کے بعد وہاں کے جو اطراف کے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ معاہدے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشرکین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مشرکین وہاں پر مستقل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ مدینے سے کوئی جاتا اگر عمرے کے لیے تو وہ ان سے کہتے تم نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے یا تو ان کو پناہ سے ہٹا دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اچھا، مشرکین کا جو اپنا معاملہ تھا، ان کی جتنی بھی معیشت تھی وہ تھی تجارتی قافلوں کے اوپر، اور تجارتی قافلے مدینے کے اطراف سے گزرا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں مال تھا، اور یقینی طور پر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اس کے ساتھ 40 محافظ تھے، اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس سامان کو مسلمانوں کے قبضے میں لیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت، یہ تمام زمین اللہ کی ہے، اللہ نے دین اسلام کو نازل فرمایا اور اپنے نبیوں کو بھیجا کہ اس بہترین دین کو نافذ کریں تاکہ پوری انسانیت جو ہے وہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور نبی آتے ہیں اس لیے کہ اس دین کو نافذ کرتے ہیں تاکہ یہ باطل دینوں کا خاتمہ ہو جائے اور حق دین جو ہے اس زمین کے اوپر نافذ ہو جائے۔ جب باطل کی قوتیں اس دین کے نافذ ہونے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں تو پھر ان کے خلاف جد و جہد کی جاتی ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور اس قافلے کے لیے ادھر ابو سفیان کو جو ہے وہ خبر مل گئی کہ ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ ایک قاصد بھیجا ہے مکے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے کا امکان ہے، ایک زبردست لشکر تیار کر کے ہماری مدد کے لیے بھیجو، اور خود انہوں نے جو ہے راستہ تبدیل کر لیا۔ یہ خبر پہنچی ہے مشرکین مکہ کے پاس، انہوں نے 1000 افراد کا آنن فانن لشکر تیار کیا، تمام سردار اس کے اندر شامل ہوئے، اور اس عہد سے نکلے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اور وہ تمام کے تمام زرہ میں آہن میں ڈوبے ہوئے، مطلب مکمل اسلحے سے لیس ہو کے نکلے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے ہیں اور اس نیت سے آئے تھے کہ تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور اب یہ کیفیت ہو گئی کہ قافلہ تو نکل گیا، یہ 313 افراد ہیں اور ان کے پاس سامان نہیں ہے، کوئی 8 تلواریں ہیں، کوئی 2 گھوڑے ہیں، اونٹوں کا یہ معاملہ ہے کہ 3 آدمیوں کے باری باری کر کے ایک اونٹ آتا ہے ان کی باری پہ۔ اب اس موقع پہ یہ ہوا کہ وہاں سے 1000 افراد کا لشکر آ رہا ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت تھی کہ اس موقع کے اوپر کوئی اسباب سامنے موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ فرمایا، شروع میں تو صحابہ کرام بشری تقاضے کے تحت پریشان ہوئے، فرمایا کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو اپنے گھر سے نکالا حق کے ساتھ تو مومنین کا جو ایک گروہ تھا وہ پریشان تھا کہ یہ اچانک کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بات کی، اللہ نے وہ لوگ عطا کیے تو وہ مرداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں پیچھے آگے ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے، جہاں آپ لے کے جائیں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم نے ان راستوں سے واقف نہیں ہیں ہم، لیکن آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ دریا کے اندر گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے۔ منافقین یہ کیفیت دیکھ کے پریشان تھے، وہ کہتے ہیں کہ غرہ ہؤلاء دینہم، وہ کہتے ہیں ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہ پاگل ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
313 افراد ہیں، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، مشرکین اتنا بڑا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں، سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ منافقین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیلکولیشن میں تو نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایمان والے اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر پھر آپ اللہ کے آگے روتے رہے، وہ جو دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت تو اپنی نصرت نازل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر گئی، سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کو چادر پہنائی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو بتا رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ تم دیکھو گے کہ یہ قریب شکست کھا کے بھاگیں گے، اور آپ نے بتا دیا کہ کس کس کی لاش کہاں پڑی ہوگی۔ یہ جنگ سے پہلے کا معاملہ ہے، جب ابھی کچھ معاملہ نہیں ہے اور کچھ نہیں پتا کیا صورتحال ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی نصرت آئی، اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کو، مومنین کے لیے وہ خیر اور ان کے لیے سکینت نازل ہوئی، اور مشرکین کے لیے مشکل ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسی سکینت آئی تھی کہ ہمیں نیند کے جھونکے آتے تھے، ہم تلوار اٹھاتے تھے، ہمارے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، یعنی اس خطرناک کیفیت میں کہ جب جان جانے کا اندیشہ ہو، انسان کے اوپر نیند طاری ہوئی، اور ان کو سکون اور اطمینان اللہ نے میسر فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے مدد فرمائی کہ جنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قتل کیے ہوئے مشرک اور فرشتوں کے قتل کیے ہوئے مشرک الگ سے پہچانے جاتے تھے۔ جس کو فرشتے نے مارا تھا، جس مشرک کو، اس کے اوپر الگ سے ایک نشان ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو فرشتے نے قتل کیا۔ 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یوم الفرقان فرمایا، واضح طور پر مسلمانوں کو برتری نصیب فرمائی۔ 14 مومنین صحابہ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ ایک مٹی اٹھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی تھی۔ کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا جس کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی نہ گئی ہو۔ اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی، اور یہ پہلا مارکا تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو جو ہے وہ بالکل الگ الگ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں وہ نور عطا کر دے گا جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے زندگی میں کہ بعض معاملات جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتے، ایمان سے سمجھ میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پھر وہ نور عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر دست آ جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر جب وہ یہ کر لیں گے تو انہوں نے اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، اور اسلام کے حق کے ساتھ، اور باقی ان کا جو حساب ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے حوالے سے احکامات کو نازل فرمایا۔ پہلے دستور یہ تھا جنگ کے اندر کہ جس مجاہد کے ہاتھ میں دشمن کا جو مال آ گیا وہ مال اسی کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ میں ہر آدمی ہر پوزیشن کے اوپر ایسی نہیں ہوتا کہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی مال جمع کر سکے، یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہرے کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ موقع میسر نہیں آتا کہ وہ مال لے سکیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے حصے مقرر کر دیے اور اس کو بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد تمام مال کو جمع کیا جائے گا اور اللہ رب العزت نے جو حکم بیان فرمایا اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان غالب ہوا کرتے تھے اور مال غنیمت کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، اور دیکھو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہاری جو ہے وہ ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا نظم خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں غزوہ احد کے اندر جو معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اعتبار سے معمولی سی کوتاہی ہوئی، معمولی سی سمجھنے میں غلطی ہوئی تو 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے اور خود کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی تھیں۔ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہر موقع پر ہے ہی مومن کے لیے، بالخصوص جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر معمولی سی کوتاہی اور معمولی سی غفلت بھی انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے حکم دیا گیا کہ جب جنگ کا موقع ہو تو بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، جب بدر کا معرکہ برپا ہوا ہے اور جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک۔ آج ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج روزے کی کیفیت میں ہماری گفتگو اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کرو، میرا روزہ ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جو اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ کیا کیفیت تھی ان کی، اور کیا اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا۔ جب اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور آپ کے پاس جب قیدی آ گئے تو پھر قیدیوں کے بارے میں 70 مشرکین قید ہوئے تھے جن میں بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ آپ بتائیے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، بہت نرم طبیعت کے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان میں بہت سے رشتہ دار بھی تھے، فرمایا ان کو رہا کر دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے، ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، اور جب ہم ان کو رہا کر دیں گے، ان پہ احسان کریں گے تو ممکن ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، آپ نے فرمایا میرا مشورہ اس کے بالکل مخالف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو جس کے رشتہ دار ہیں اس رشتہ دار کو انہی کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی کی کوئی محبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کے مشورے کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت نرم طبیعت کے حامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرما لیا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، فرمایا کہ نبی کے شایان نہیں ہے کہ وہ جب تک کہ زمین کے اندر اچھے طریقے سے مشرکین کا خون نہ بہا دیں کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں آیا ہوں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے، ابوبکر صدیق مجھے بتائیے کیا بات ہے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر رہوں، نہیں رو سکا تو میں آپ کی جیسی کوشش کروں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ پھر یہ آیات کے بارے میں بتایا گیا اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لولا کتب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا، یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوتا تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ یعنی وہ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ تقریباً علماء نے جمع کیا کوئی 20 کے قریب مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اپنی ایمانی غیرت کی بنیاد پر، اپنے شرعی مزاج کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ موافقات عمر کے نام سے اللہ کے بہت سے علماء نے ان کی یہ خوبی کو جمع فرمایا۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، اللہ رب العزت کامل ایمان کا معیار بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کرام وباللیل رہبانا وبالنہار فرسانا، جب یہ مسلح کے اوپر ہوتے تو پھر یہ راتوں کو اللہ کے آگے گریہ وزاری کر رہے ہوتے، پھر عبادت کے اندر ان کا وہ معاملہ ہوتا کہ جب یہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے، وہ ان کے قرآن کریم کو سنتے۔ لیکن یہ صرف اسی معاملے کے اندر، صرف ذکر و اذکار کے اندر، صرف اللہ کی عبادت گزار نہیں تھے، بلکہ جب باطل کے خلاف
موقع آتا جب یہ اس میدانوں کے اندر آتے تو پھر ان جیسے شیر بھی کوئی نہیں ہوتے. وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانًا وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا. جب یہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے تو پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہوتے. یعنی یہ پورا ایک معاملہ ہے کہ ایک مومن جسے مومن کہا جاتا ہے، اس حقیقی مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے جان دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ شخص اپنے دل کے اندر ہمیشہ سے چونکہ شہادت کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جان دینے سے کتراتا نہیں ہے. اور جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے خوف سے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کی امید کی بنیاد پر گزرتی ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ کے جو نزول ہے اس کے 4 مراحل ہیں، یعنی پہلا، چوتھا اور 5واں رکوع. یہ جو ہیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا ہے قافلے کے ساتھ حج کے لیے. یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے. دوسرا اور تیسرا جو رکوع ہے وہ فتح مکہ کے اعتبار سے، اور چھٹے رکوع سے لے کے 16ویں رکوع تک یعنی تقریباً 11 رکوع جو ہیں یہ غزوہ تبوک کے متعلق ہیں. کچھ غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے ہیں، کچھ درمیان میں اور کچھ اس کے بعد. اور یہ واحد صورت ہے 114 صورتوں میں سے قرآن مجید کے اندر کہ جس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اللہ نے بسم اللہ نازل نہیں کی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، کسی صحابی نے بھی قرآن مجید میں بسم اللہ نہیں لکھی سورہ توبہ کے ساتھ کہ شاید غلطی سے رہ گئی ہو. یہ اللہ رب العزت کا یہ اس کلام کا اعجاز ہے کہ جس طرح نازل کیا گیا اسی طریقے سے موجود ہے. اور اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. اس میں سے ایک قول یہ کہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مشرکین کے اوپر ایک کھلی تلوار لے کر اتری ہے. تو جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحیمیت کے ساتھ اس سورت کا آغاز نہیں ہوا. فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں. اور یہ اس موقع کے اوپر جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پہلا، چوتھا اور 5واں رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو روانہ فرمایا قافلے حج کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا ہے کہ وہاں جا کر مشرکین کے درمیان یہ اعلان کر دیں. 4 باتیں ان کو بتائی گئی کہ چونکہ مشرکین کو شیطان نے اس طرح سے گمراہ کر رکھا تھا کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو وہ برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے کہ یہ کپڑے تو چونکہ حرام کے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے. تو پہلی بات ان کو یہ کہ آج کے بعد کوئی اس انداز سے طواف نہیں کرے گا. دوسری بات بتائی گئی کہ جس کافر کے ساتھ جو معاہدہ موجود ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک برقرار رہے گا. تیسری بات بتائی گئی کہ جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. وہ 4 ماہ کی مہلت ہے، وہ اسلام قبول کر لیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ورنہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں. اور چوتھی بات یہ تھی کہ کافر اور مسلمان اب دوبارہ حج کے لیے جمع نہیں ہوں گے. کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. صلح حدیبیہ کے وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے یعنی جس کا اتحادی بننا چاہے وہ ان کا اتحادی بن جائے. تو بنو بکر جو تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے، یہ قبیلہ تھا، اور بنو خزاع کا جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر ان قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، بنو بکر اور بنو خزاع میں لڑائی ہوئی، تو مسلمان اور مشرکین مکہ یہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، یہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو مشرکین کے ساتھ جو قبیلہ ملا ہوا تھا بنو بکر، اس نے بنو خزاع پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مشرکین نے معاہدہ توڑتے ہوئے بھرپور انداز سے ان کی مدد کی. جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پھر آپ نے مکے کے لیے پھر آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا. اور مشرکین کو وہاں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے فوراً ابو سفیان کو بھی بھیجا کہ آپ جائیں تاکہ ہم معاہدہ دوبارہ سے بنا لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تو 10,000 افراد کا لشکر تھا جس کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے. یہ وہ مکہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، جہاں پر آپ پر پتھر مارے جاتے تھے، جہاں پر آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو اذیت دی گئی، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ انہوں نے نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اللہ نے آپ کو داخل فرمایا کہ پھر لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. جب اس شام سے اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو پھر اللہ نے اس مکے کو بغیر لڑائی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے فتح کرایا.
فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، بہت اہم مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ایک ایک محبت کو گنوایا ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ خاندان، واموال اقترفتموها تمہارے مال جو تم نے کمائے، وتجارت تخشون کسادہا وہ تمہاری تجارت جس کے اندر گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، مساکن ترضونها تمہارے وہ گھر جن میں تم بڑی رغبت سے رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تمہیں اللہ کے رسول اور اگر جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے عملی طور پر عمل کر کے دکھا دیا کہ طبعی محبت دل میں کتنی شدید کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تو انسان کو، مومن کو یہ ترغیب دی گئی، یہ سکھا دیا گیا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہے۔ بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے، ان کی والدہ آئی ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، میری والدہ آئی ہیں، مشرکہ ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں، ان کا اکرام کروں یا نہیں کروں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ نہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے ابھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، انہوں نے کہا جو جس کا رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا جنگ بدر کے اندر، کیوں؟ کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف لڑائی کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا تھا، ابو جان آپ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ تو مومنوں کی طرف سے تھے اور میں مشرکوں کی طرف سے، اور آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مطلب میری رینج میں آ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے والد محترم، میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ایک دفعہ اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں۔ واضح طور پر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر کسی کی محبت غالب نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات مومن کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی برادری، کوئی معاملہ، میرا اپنا مزاج، میری اپنی چیزیں، میرا نفس میرے اوپر غالب آ جائے؟ یہی کمال ہے، اس کے لیے بتا دیا گیا اور وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے کامل جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اب آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں کسی اس کے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے عزیز نہ ہو جاؤں تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی بالکل واضح بات ہے۔ تو چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خون بہا کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے اور ہم سے یہ تقاضا کیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح مطالبہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت پائی جاتی ہے۔ آگے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا گیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ قبیلہ حوازن کی طرف سے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 افراد کا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ معمولی سا تمہارے دل میں جو کیفیت آئی نا کہ آج تو ہماری کثرت ہے، یعنی یہ تو 313 ہو کر 1000 پر غالب آئے، تو جب 12,000 افراد کا لشکر لے کر چلیں تو دل میں ذرا سا یہ گمان آیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا گمان آنے کے بعد دیکھو معاملہ کیا ہوا ہے۔ وہ تیر انداز لوگ تھے اور انہوں نے مختلف مورچے بنا رکھے تھے۔ ایسی کیفیت ہوئی کہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں اور ان کے اوپر سے حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر استقامت سے کھڑے رہے اور فرماتے تھے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ فرماتے کہ میری طرف آؤ، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ جب پھر مسلمان اس کے بعد جمع ہونے شروع ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنی نصرت نازل کی، اپنی مدد کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، تب پھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور پھر اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں اللہ نے ان کو مال غنیمت نصیب فرمایا۔ یعنی یہ بات کہ جنگ کبھی بھی وسائل اور اسباب کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، جنگ تو عقیدے کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری نصرت اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت 1000 فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، ورنہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر فرشتوں کے بھی تمہاری مدد کر دے۔
یہ تو جنگ اور یہ معاملات صرف عقیدے کی بنیاد کے اوپر جیتے جاتے ہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس نور کو پہنچائیں اور اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں, چاہے مشرکین کو کیوں برا ہی کیوں نہ لگتا ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکامات بیان کیے, اور صرف اتنا عرض کروں کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے اور مالوں کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں ان کے لیے وعید کو بیان کیا کہ کل اس مال کو تپایا جائے گا آگ کے اندر, اور پھر پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ وہ بات کہ جب کسی بھی چیز کی محبت کے اندر یاد رکھیے کہ نہ تو نفس کی محبت ہے, نہ مال کی محبت ہے, نہ کوئی اور محبت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مومن کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے اوپر غالب نہیں آتی, پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.